اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن کلام اللہ علیہ السلام لما مر بطلحة ابن عبداللہ وعبد الرحمن ابن عطاب ابن اسید وہما قتیلان یوم الجمل۔ نہج البلاغہ کی شرح خطبہ نمبر 219 ہے کہ امام کا کلام جب روز جمل طلحہ ابن عبداللہ اور عبد الرحمن ابن عطاب ابن اسید کی لاشوں کے قریب سے گزرے تو امام نے اس وقت ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ امام فرماتے ہیں لقد اصبح ابو محمد بهذا المکان غریبا۔ ابو محمد یعنی طلحہ، ابو محمد طلحہ نے اس میدان میں عالم غربت میں صبح کی ہے۔ بس امام نے حضرت طلحہ کے لاشے کو دیکھا۔ بس تعبیر ابو محمد سے معلوم ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام احترام کرتے تھے، اپنے مخالف سے احترام، یہ اہم جملہ جو ہمیں مل رہا ہے۔ امام علیہ السلام کو افسوس اس لیے تھا، طلحہ جو امام کے خلاف جنگ کے لیے نکلا، جنگ جمل، کہ جناب طلحہ کی پہلے اسلام کے لیے بہت ساری قربانیاں تھیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے تھے، لیکن افسوس کے ساتھ جب حب مقام ریاست طلبی آئی ان کے اندر تو یہ وجہ بنی ان کی کہ وہ جنگ جمل کریں، امام سے لڑیں، بصرے میں جا کے شیعوں کو قتل کریں، مسلمانوں کو قتل کریں، حکومت پہ قبضہ کریں، امام علیہ السلام کی حکومت کو نقصان پہنچائیں۔ ٹھیک، بس انہوں نے پہنچایا، بے گناہ لوگوں کو قتل کیا، اس وجہ سے امام نے جنگ لڑی۔ بس یہ ابتدائی جنگ امام کی طرف سے نہیں تھی، ابتدا ان کی طرف سے تھی۔ اما واللہ لقد کنت اکرہ ان تکون قریش قتلا تحت بطون الکواکب۔ جان لو خدا کی قسم میں راضی نہیں ہوں کہ قریش کے افراد کے جسد آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اس طرح گرے پڑے ہوں۔ بس امام راضی نہیں تھے کہ ایسے معاملات ہوں، لیکن جب فتنہ اور فساد اٹھا تو امام دفاع کرنے کے لیے امام پر لازم تھا کہ حکومت اسلامی کو بچائیں۔ بس درست ہے کہ طلحہ اور زبیر سے جنگ لڑنا جائز تھا، امام یہ فرمانا چاہے درست ہے، لیکن کیونکہ بصرے میں فساد برپا کرنے والے تھے یہ لوگ، لیکن امام خوشحال نہیں تھے، امام جنگ جمل سے خوشحال نہیں تھے۔ بس بھرپور کوشش کی تھی امام نے کہ محبت اور نرمی کے ساتھ ان کو سمجھایا جائے، ان کو محبت اور نرمی کے ساتھ سمجھایا جائے۔ انہیں عبداللہ ابن عباس کو بھیجا آخر میں کہ جاؤ سمجھا کے آؤ، زبیر کو سمجھا کے آؤ کہ کیا ہوا کہ مدینہ میں تم نے پہلے بیعت کی اور عراق میں تم نے انکار کر دیا، بیعت توڑ دی۔ بس ادرکت وطری من بنی عبد مناف افلتتنی آیان بنی جمعہ۔ بس میں نے عبد مناف کی اولاد کو مظلوم بے گناہ شیعوں اور بیت المال کی غارت کی سزا کا بدلہ ان سے لے لیا۔ میں نے عبد مناف کی اولاد سے ان سے جنگ لڑی، مگر افسوس بنی جمعہ والے بچ کر نکل گئے۔ بس اب اولاد عبد مناف سے مراد یہ ہیں، جناب طلحہ ہیں، جناب زبیر ہیں، جناب عبد الرحمن ہیں۔ بس لقد اطلعوا اعناقهم الى امر لم يكونوا اهله بس فوقسوا دونه۔ یقیناً انہوں نے اپنی گردنیں اس لیے اٹھائیں، اس لیے بلند کیں، اس کام کے لیے بلند کی، اس کام کے لیے اٹھا لیں جس کے وہ اہل نہیں تھے، یعنی ایسا مطالبہ کر رہے تھے جو ان کے لیے جائز نہیں تھا۔ انہوں نے کہا پہلے کہ ہمیں اپنے خلافت کے معاملوں میں شریک کرو، میں نے نہیں کیا کیونکہ لائق نہیں تھے۔ پھر انہوں نے اس کے بعد جا کے بصرے میں حملہ کر دیا، بصرے میں میری حکومت کو نقصان پہنچایا، شیعوں کو قتل کر دیا، خزانے داروں میں سے بعض کو قتل کر دیا، بعض کو اغوا کر لیا۔ حالات یہ تھے، معزول کر لیا، ختم کر دیا ان کو ان کے عہدے سے، اور بصرے کی حکومت پہ قبضہ آور ہو گئے، اور ایک گروہ کو تیار کر لیا، ایک جماعت کو تیار کر لیا جن کو یہ بتایا گیا کہ معاذ اللہ امام علی نے خلیفہ سوم کا قتل کیا۔ بس یہ لوگ اس وجہ سے قتل ہوئے، یہ لوگ اہل نہیں تھے، اس وجہ سے ان سے جنگ کی گئی۔ بس امام علیہ السلام فرما رہے تھے کہ میں خوشحال نہیں تھا ان سے جنگ کرنے کے لیے، لیکن حالات ایسے نہیں تھے کہ جنگ نہ کی جائے،
جنگ نہ کی جائے، بس ایک بہت سخت مقام تھا امام علی علیہ السلام کے لیے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔